نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، مکہ معظمہ کے رہنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا رکانہ۔ یہ مشرک تھا اور پہلوانی میں بڑا مشہور تھا، جنگل میں بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر تشریف لے گئے تو رکانہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخص نہیں تھا۔ تو رکانہ نے کہا کہ اے محمد، تم وہی ہو جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو اور اپنے معبود عزیز و حکیم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو؟ میرا اور تمہارا رشتہ داری کا تعلق نہ ہوتا تو آج میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تو آؤ آج مجھ سے کشتی کر لو، تم اپنے معبود عزیز و حکیم کو پکارو کہ تمہاری مدد کرے اور میں اپنے معبود لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے بچھاڑ دیا تو میری ان بکریوں میں سے 10 بکریاں چن کر لے لینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تو اس کے بعد دونوں نے کشتی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ کشتی ہوئی اور ہر مرتبہ رکانہ نے 10 بکریاں پیش کی۔ ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھاڑ دیا۔ تینوں مرتبہ اس نے یہ کہا کہ مجھے لات اور عزیٰ نے بغیر مدد کے چھوڑ دیا اور آپ کے معبود عزیز و حکیم نے آپ کی مدد کی۔ چلیے آپ میرے ریوڑ میں سے 30 بکریاں لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بکریاں نہیں چاہیے، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اپنی جان پر رحم کھا، اپنی جان کو دوزخ سے بچا۔ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا۔ رکانہ نے کہا کہ میں اس وقت مسلمان ہوگا جب تم مجھے کوئی خاص نشانی یعنی معجزہ دکھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے نشانی دکھا دوں تو مان لے گا، یعنی اسلام قبول کر لے گا؟ تو کہنے لگا ہاں کر لوں گا۔ وہیں قریب میں ایک درخت تھا جس کی شاخیں اور ٹہنیاں بہت ساری تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے ادھر آ جا۔ تو اس پر درخت درمیان سے پھٹ گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا اپنی شاخوں اور ٹہنیوں سمیت چل کر آ گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو رکانہ کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے بڑی نشانی دکھا دی، آپ اس کو حکم فرمائیے واپس لوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تو وہ اپنی ٹہنیوں اور شاخوں سمیت واپس ہو گیا اور وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے پھر فرمایا کہ اسلام قبول کر لے تو باسلامت رہے گا، دوزخ سے بچ جائے گا۔ تو رکانہ نے کہا کہ معجزہ تو آپ نے خوب دکھایا ہے، لیکن مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میرے شہر کی عورتیں اور بچے یوں کہیں کہ ایک شخص کا رعب رکانہ کے دل میں داخل ہو گیا۔ میں آپ کا دین تو قبول نہیں کرتا، لیکن آپ شرط کے مطابق بکریاں لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے تیری بکریوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ادھر تو رکانہ سے آپ کی کشتیاں ہو رہی تھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابو بکر و عمر نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اس وادی میں آپ تنہا کیسے آئے؟ یہاں تو رکانہ موجود رہتا ہے، وہ لوگوں کا بہت بڑا قاتل ہے اور آپ کی تکذیب کرنے والوں میں بہت آگے ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے حفاظت کا وعدہ ہے؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کشتی کا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی تھی، میرے رب نے مجھے 10 سے زیادہ افراد کی قوت دے کر مدد فرمائی۔ یہ رکانہ تو اس وقت تو مسلمان نہ ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سورۃ القمر کی ابتدا میں فرمایا گیا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔
حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جانے والا ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کا اتباع کیا، اور ہر بات قرار پانے والی ہے۔ بلا شبہ ان کے پاس ایسی خبریں آئی ہیں جن میں بعض آنے کے لیے عبرت ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، سو ڈرانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ ان آیات میں انشقاق قمر یعنی چاند کے پھٹنے کا اور اہل مکہ کے عناد اور انکار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ ان میں وہ معجزات بھی تھے جنہیں اہل مکہ نے خود طلب کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی یعنی معجزہ دکھا دیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھا دیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، اس کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا ایک ٹکڑا پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر ہو جاؤ۔ سنن ترمذی میں سورہ قمر کی تفسیر میں ہے کہ مکہ معظمہ میں چاند کے پھٹنے کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، جس پر سورہ قمر کی ابتدائی 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ تفسیر معالم التنزیل میں صفحہ نمبر 258 چوتھی جلد میں ہے کہ اس وقت تو قریش مکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم پر جادو ہے یا ہم پر جادو کر دیا ہے۔ پھر جب باہر سے آنے والے مسافروں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ سنن ترمذی میں ہے کہ جب مسافروں سے تصدیق ہو گئی تو ان میں بعض مشرکین نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر دیا۔ تو بہرحال چاند کا پھٹنا حاضرین نے بھی دیکھا، مسافروں کو بھی پھٹا ہوا نظر آیا۔ جو چیز انسانوں کے خیال میں نہ ہونے والی تھی وہ وجود میں آ گئی۔ تو اسی سے قیامت کا وقوع سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ معجزہ شق القمر کا واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں صحیح اسانید کے ساتھ معصور و مروی ہے۔ دشمنان اسلام کو محض دشمنی کی وجہ سے اسلامی روایات کے جھٹلانے اور تردید کرنے کی عادت رہی ہے۔ انہوں نے معجزہ شق القمر کے واقع ہونے پر بھی اعتراض کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چاند پورے عالم پر طلوع ہونے والی چیز ہے، اگر ایسا ہوا ہوتا تو دنیا کی تاریخوں میں اس کا تذکرہ ضروری تھا۔ یہ ان لوگوں کی جہالت کی بات ہے، کیونکہ اول تو اس زمانے میں کتابیں لکھنے والے ہی کہاں تھے، تصنیف اور تالیف کا دور ہی نہیں تھا۔ پھر کسی نے کوئی چیز لکھی ہو تو زمانوں گزر جانے تک اس کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پریس اور کمپیوٹر بلکہ کاغذ کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ تو اس سے بڑھ کر دوسری بات یہ ہے کہ چاند ہر وقت پورے عالم پر طلوع نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے۔ تو چاند شق ہوتے وقت جہاں کہیں دن تھا وہاں تو اس کے نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھو کہ عرب میں رات ہوتی ہے، ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن ہوتا ہے۔ امریکہ کا ظہور تو شق القمر کے صدیوں بعد ہوا۔ اسی طرح رات کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، کہیں اول رات ہوتی ہے، کہیں درمیانی رات ہوتی ہے اور کہیں رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ چاند مکہ معظمہ کے قریب منا میں شق ہوا تھا، یعنی وہاں کے حاضرین دیکھ سکتے تھے۔
بہت سے لوگ اپنے کاموں میں تھے، بہت سے سو رہے تھے، بہت سے گھروں کے اندر تھے، بہت سے دکانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ دیکھو آج رات چاند پھٹے گا۔ تو ان حالات میں لوگوں کو باہر آنے اور چاند پر نظر جمانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ تھی۔ چاند پھٹا، تھوڑی دیر میں دونوں ٹکڑے ایک جگہ ہو گئے۔ جن لوگوں کو چاند کا پھٹا ہوا دکھانا مقصود تھا ان لوگوں نے دیکھ لیا۔ اگر سارا عالم دیکھ لیتا، یا کم از کم سارا عرب ہی دیکھ لیتا، اور پھر تاریخ لکھنے والوں تک خبر پہنچ جاتی جس پر وہ یقین کر لیتے اور ان کی کتاب بھی محفوظ رہ جاتی، تو تاریخوں میں اس کا کوئی تذکرہ مل جاتا۔ جنہوں نے پھٹا ہوا دیکھا تھا انہیں تو اس کا یقین نہیں آیا کہ چاند پھٹا ہے، اس کو انہوں نے جادو بتایا۔ اور جو باہر سے مسافر آئے ان کے کہنے سے کسی نے مانا بھی تو اسے پی گیا۔ اگر تسلیم کر لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا پڑتا، یہ انہیں گوارا نہیں تھا، تو پھر وہ کیوں کتابیں لکھتے اور کیوں شہرت دیتے؟ یہ ایک صاحب بصیرت کے سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کسی بھی تاریخ میں اس کا تذکرہ نہ ہو تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، پھر بھی معجزہ شق القمر کا تذکرہ تاریخ فرشتہ میں موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ سورج تو چاند سے بہت بڑا ہے، لیکن ہر وقت پورے عالم میں وہ بھی طلوع نہیں رہتا، کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے، اور اس کے گرہن ہونے کی خبریں بھی چھپتی رہتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں ملک میں گرہن ہوگا۔ بیک وقت پورے عالم میں سورج گرہن نہیں ہوتا، اور جہاں کہیں گرہن ہوتا ہے وہاں بھی ہزاروں آدمیوں کو خبر نہیں ہوتی کہ گرہن ہوا تھا۔ آج کل تو پہلے سے اخبارات میں اطلاع دے دی جاتی ہے، اس پر بھی سب کو علم نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے پوچھو کہ تمہارے علاقے میں کب گرہن ہوا اور کتنی بار ہوا، تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں بتا سکتے۔ اور وہ کون سی تاریخ کی کتاب ہے جس میں تاریخ وار سورج گرہن ہونے کے واقعات لکھے ہوں؟ تو جب آفتاب کے گرہن کے بارے میں زمین پر بسنے والوں کا یہ حال ہے، تو چاند کا پھٹنا جو ایک ہی بار ہوا اور عرب میں ہوا اور عشاء کے وقت ہوا اور ذرا سی دیر کے لیے ہوا اور اسی وقت دونوں ٹکڑے واپس مل بھی گئے، اور یہ دنیا کی تاریخوں میں نہیں آیا، تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو سمجھ سے بالا تر؟ بعض لوگوں نے خام خواہ دشمنوں سے مرعوب ہو کر معجزہ شق القمر کا انکار کیا ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن واقع ہونے والا شق القمر مراد ہے۔ آیت کریمہ میں جو لفظ ہے وانشق القمر فرمایا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تعویل کر کے اس کو خام خواہ مستقبل کے معنی میں لینا یہ بیجا تعویل ہے اور اتباع ہوا ہے۔ پھر اگر آیت قرآنیہ میں تعویل کر لی جائے تو احادیث شریعہ جو صحیح اسانید سے مروی ہیں ان میں تو تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جس ذات پاک جل قدرتہ کی مشیت اور ارادے سے نفخ صور سبب شق القمر ہو سکتا ہے، نفخ صور سبب شق القمر ہو سکتا ہے، اسی کی قدرت اور اذن سے قیامت سے پہلے بھی شق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ تو پھر خام خواہ تعویل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے خام خواہ تعویل نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یقین نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔